لوگوں کو سکھانے کے لیے کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسے کورسز ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو ہینڈز آن ٹریننگ دیتے ہوں تھیوری کے ساتھ ساتھ؟ وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیٹر ہم نے کافی اداروں کو یہ ڈگری کرائی ہے، اور جس میں نیب بھی شامل ہے، جس میں FBR بھی شامل ہے، جس میں پنجاب پولیس بھی شامل ہے۔ سائیکولوجیکلی آدمی کنفیس کرتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، خاص طور پہ وائٹ کالر کرمنلز، اور کئی لوگ سوسائڈل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کو میرے بچے اسکول جائیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی مجرم جو ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا۔ انٹیلیجنٹ وہ آدمی ہوتا ہے جس نے حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے اور کمپیٹیٹیو وے سے اپنی سکسیس حاصل کی۔ جو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، وہ کرمنل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر ایک نیا پروگرام لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی میرے مہمان میرے عزیز دوست کوکب جمال زبیری صاحب ہیں، جو کہ نہ صرف ایک فرنزک اکاؤنٹنٹ ہیں بلکہ ایک ایکسپرٹ ہیں ڈیجیٹل فرنزکس کے، اور یہ وائٹ کالر کرائم اور منی لانڈرنگ اور سائبر سیکورٹی، دیٹ از ہز کپ آف ٹی۔ تو کوکب صاحب، آج ہم آپ سے اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو کرائم ہے، ناظرین کے لیے سمپل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کرائم کیا ہے اور کتنی قسم کا جو ہے وہ کرائم ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے، اور اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جرم کیا چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سمپل، بغیر قانونی تفصیلات میں جائے ہوئے، ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی وہ چیز جس کی آپ کو جو قانون ہے آپ کو کرنے سے روکتا ہے، اور جو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اور آپ کی کچھ پینلٹیز بھی اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، ایسی جیسے آپ کی فائنینشیل پینلٹیز ہیں، یا اس میں آپ کو سزا نہیں ہے، صرف فائنینشیل پینلٹیز ہیں، مگر کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کو قانون کرنے سے روکتا ہے، تو وہ ایک عام الفاظ میں یہ کہتے ہیں۔ ہم نے جرم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ایک آج کل جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ایک تو ہم سائبر کرائم کی ایک کلاسیفیکیشن ہے کرائم کی، وہ کرائم جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے، تو وہ سائبر کرائم ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی بیس کرائم۔ آسانی سے اگر میں یوں کہنا چاہوں تو ہر وہ جرم جس کے اندر کمپیوٹر کسی نہ کسی فارم کے اندر اگر یوز ہوا ہے تو یہ آپ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں زمرے میں آتا ہے کوئی کمپیوٹر یوز ہوا ہے، یا وہ ٹیکنالوجی پروڈیوس کرنے میں، یا آپ نے خود ڈائریکٹلی یوز کیا ہے، کہیں نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے جس سے آپ وہ کرائم کر رہے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ کسی نے آپ کو پرنٹ کر کے ایک جعلی دستاویزات بنا کے دے دی، اب آپ کمپیوٹر یوز نہیں کر رہے مگر آپ وہ جعلی دستاویزات یوز کر رہے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو، ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بنی ہے، تو وہ بھی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں وہ بھی ایک آپ کا وہ ہے کہ آپ وہ سائبر کرائم میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور اب ہم جب ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹ کے اندر نہ صرف ایک تحریر یا وہ ٹینجیبل جیسے پیپر فارم میں کوئی ڈاکومنٹ شامل ہے، بلکہ جو الیکٹرانک فارم کے اندر جو چیزیں ہیں، اور اس کے اندر ایون آڈیوز، ویڈیوز وغیرہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ ہی مانے جائیں گے۔ جی۔ اچھا، دوسرا جو کرائم ہوتا ہے وہ فائنینشیل کرائم ہوتا ہے، جس میں وہ کرائم جس میں پیسے انوالو ہو، جو آپ نے پیسے ارن کرنے کے لیے دوسری کو دھوکہ دے کے آپ نے فائنینشیل بینیفٹ اٹھایا ہو، کرپشن کی ہو، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی فیور لیا ہو، اور وہ فیور کائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فیور فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ ڈیفینیشن کو اگر ہم وائڈر کریں تو فیلئر ٹو ڈیلیجنٹلی ایکٹ، اور آپ نے وہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی تھیں اور جو SOPs تھے اگر ان کو فالو نہیں کیا
تو بے شک آپ بینیفیشری نہیں ہیں، لیکن ایز اے رزلٹ آف دیٹ ان ایفیشنسی بھی اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی فائنینشیل کرائم کے زمرے میں آئے گا. پنجاب کے فائنینشیل لاز بہت کلیئر ہیں، رولس جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ریسورسز دی جائیں گورنمنٹ کی وہ آپ اس طرح سے استعمال کریں جیسے آپ اپنے پرسنل ویلتھ کو استعمال کرتے ہیں کیئرفلی. اور اگر آپ نے اس کو نہیں یوز کیا اور کو ریفر کر رہے ہیں یوز کیا اور آپ کی کسی غفلت کی وجہ سے حکومت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے، تو آپ اس کے لیے پرسنلی لائبل ہیں. اب یہ پرسنلی لائبل بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے. پرسنلی لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پرسنل ایسیٹ سے، آپ اپنے پرسنل جائیداد سے، آپ اپنے پرسنل گاڑی سے، آپ اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ سے بھی لائبل ہے وہ نقصان پورا کرنے کے لیے، آپ کے اوپر ایک لائبلٹی کے لیے. جیسے ایک موٹی بات ذہن میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ جو فراڈ ہیں وہ پروکیورمنٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر جب بھی کوئی پروکیورمنٹ خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے لیے جو کی جاتی ہیں اس کے اندر جو اس کا مروجہ طریقہ کار ہے، جو رولز ہیں، اگر اس کو فالو نہیں کیا گیا اور کسی نے اپنی ان ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے وہ والے سارے پریکاشنز نہیں لیے اور اس سے پبلک ایکسچیکر کو یا گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو نقصان پہنچ گیا تو وہ شخص بھی پرسنلی بھی لائبل ہوگا اس ان ایفیشنسی کے. جی ہاں وہ پرسنلی لائبل ہے اس کے. تو یہ فائنینشیل کرائمز ہیں. پھر ہمارے دوسرے ہینیس کرائمز آ جاتے ہیں جو مرڈر ہو گیا یا کیپٹل کرائمز جیسے جس میں کیپٹل پنشمنٹس ہیں، ریپ ہو گیا، مرڈر ہو گیا، یا جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر جرائم ہیں باڈی کے اگینسٹ یا پراپرٹی کے اگینسٹ، آپ ان کو ریفر کر رہے ہیں جنرل کرائم. جی جو جنرل کرائمز ہیں وہ ایسے معمولی بھی ہو سکتے ہیں کہ کیسے کسی نے چیک لکھا کسی کے خلاف اور وہ باؤنس ہو گیا، وہ بھی ایک کرائم ہے. اور ایک کرائم وہ ہے کہ آپ نے کسی کو مرڈر کر دیا یا تو وہ ایک تو اس میں جو ہے بیسیکلی ایویڈنس ڈھونڈنا، اس کو ایویڈنس کو پریزرو کرنا، کرائم سین کو سیکیور کرنا، کرائم سین، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے تینوں کرائم میں ایک جو کامن فیکٹر ہے وہ انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہے، تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں اور ان کو ہم انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کو ہم یوز کرتے ہوئے پھر کرائم جو کی ایویڈنس ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پریزرو کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے رزلٹ نکالتے ہیں. اور پھر وہ رزلٹ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کر سکیں آپ کسی کو پروف یا ڈس پروف کرنے کے لیے کسی بھی ایلیگیشن کو. یا ان کیس اگر کوئی سول کیس ہے تو اس میں بھی آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، مگر وہ کسی کلیم کو پروف یا ڈس پروف کرنے کے لیے ہوتی ہے، ادھر کوئی کرائم نہیں ہوتا. تو یہ سارا یہ جو پروسیس ہے، یہ 3 یا 4 اس کے ہیں. ان کی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ان کی جو انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں ہر ایک سے. جیسے جو انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس آپ سائبر کرائم میں یوز کرتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ آپ فائنینشیل کرائم میں نہیں کرتے. اچھا بڑا تھن وہ ہے اصل میں. چکر یہ ہوتا ہے کہ سائبر کرائم میں جو آپ کے پاس جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ان نون ہوتے ہیں، ان کی آپ کو پروفائلنگ کرنی ہوتی ہے اس کی میتھڈالوجی سے. ذرا پروفائلنگ ایکسپلین بھی کیجئے عام فہم الفاظ میں. سر پروفائلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کرائم سین پہ جاتے ہیں، اگر کوئی ہیکنگ ہوئی ہے تو وہ جو سرورز ہیں وہی آپ کا کرائم سین ہے. تو آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو سارا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے آپ کے پاس جو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے اس وقت کرائم سین کے اوپر. اس کو کس طرح سے ایکوائر کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، مگر اس کو انالائز کر کے کرائم سین کو آپ یہ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرائم یہ کس نے کیا. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ریئل کیس کی ایگزامپل دیتا ہوں، نام میں ظاہری بات ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل کہ کسی نے کلیم کیا کہ یہ ہیکنگ اٹیمپٹ ہے اور میں اس کے جب لاگس دیکھنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس ڈیٹ کے بعد بھی لاگس جو ڈیلیٹ کیا گیا. اب یہ ظاہری بات ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ تو ہٹ اینڈ رن
والی بات ہوتی ہے نا. اب ہیکر کبھی واپس نہیں آئے گا کہ آ کے دوبارہ وہ سوچو میں دوبارہ میں اس کے اندر داخل ہوں, دوبارہ وہی زحمت لوں, وہی اپنا خطرہ لوں, اور جا کے میں وہ جو لاگز ہیں وہ میں اب جس اس کا اٹیمپٹ کر لیا اس کے بعد اس کو اور اس نے اپنے لاگز ڈیلیٹ کر دیا, اس کو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف وہی کرے گا جو امپلائی ہے, جو اس وقت آرگنائزیشن میں موجود ہے, اور ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا ہے لوگوں کو اس سے. تو پروفائلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کرائم سین پہ جا کے آپ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے جو کرائم سین سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, جو آرٹیفیکٹس ملتے ہیں, ان کو آپ انالائز کر کے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کون لوگ ہیں. اسی طرح سے فائنینشیل کرائم میں بھی یہ ہوتا ہے. اب تو فائنینشیل کرائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ پیپل آف اتھارٹی, وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے ایک کرائم کرتے ہیں جن کو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ انالائز یہ کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں کس کے پاس اپارچونیٹی ہے, اور جن لوگوں کے پاس اپارچونیٹی ہے کرائم کرنے کی, ان کو آپ لسٹ بنا کے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں, ان کے فار ایگزامپل آپ یہ چیک کریں کہ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جس کا اسپینڈنگ پیٹرن جو ہے وہ چادر سے باہر جو ہے آپ کا بیونڈ مینز ان کا ہے, وہ اپنا جو ہے ان کی جو ایکسپینڈنگ بیونڈ مینز ہے. آپ کی تنخواہ جو ہے 2 لاکھ روپے, آپ کے خرچے 10 لاکھ روپے کے, تو ایک آپ کے پاس اپارچونیٹی بھی ہے, تو یہ ایک اور چیز ہو گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس اپارچونیٹی ہے, ان کا اسپینڈنگ پیٹرن ہے, ان کو آپ تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی ایسی ہے کہ وہ یہ کرائم کر سکیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ 3 چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا وہ ہے کہ وہ ریشنلائز کر سکے. وہ پھر آپ انٹرویوئنگ کے ذریعے پھر آپ ان کو شارٹ لسٹ کر کے آپ دیکھتے ہیں. کوکب صاحب, اس کے اندر بہت اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے یوز کی, اور میں جو ایز اے لائر ابھی تک جان پایا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری انویسٹیگیٹر کی بھی ہم نے جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, ہم نے اپنے پروسیکیوٹر کی نہیں کی, اپنے ڈیفینڈر کی نہیں کی, نہ ہی اپنے جج کی, ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی. تو وائٹ کالر کرائم جو ہے یہ بڑا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ کائنڈ آف کرائم ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی کا یوز ہے. اسی طرح جب آپ اکاؤنٹس کی سائڈ پہ بھی بات کر رہے ہیں تو فورینسک اکاؤنٹنگ از اے ڈفرنٹ بال گیم دین آرڈنری اکاؤنٹنگ. تو ان لوگوں کو سکھانے کے لیے کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسے کورسز ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو ہینڈز آن ٹریننگ دیتے ہوں تھیوری کے ساتھ ساتھ؟ ہم ویڈیو فورینسک سے بھی ڈگری لے کے کی سرٹیفکیشن لے کے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئی. دوسری ہماری ہے جو سرٹیفائڈ وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیٹر. ہم نے کافی اداروں کو ہم نے یہ ڈگری کرائی ہے, اور جس میں نیب بھی شامل ہے, جس میں بی آر بھی شامل ہے, جس میں پنجاب پولیس بھی شامل ہے, ایف آئی اے ہے, اس طرح کے ادارے جن کو ہم یہ پروگرام کراتے ہیں. اور یہ ڈگری پروگرام جو ہیں یہ سرٹیفکیشن جو ہے, اور ہمارا فیڈ بیک یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں, ان کو اپلائی کرتے ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کراتے ہیں, مگر جو ایکسپیرینس لوگ سیکھنے آتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کا ایکسپیرینس تو ہوتا ہی ہے, مگر وہ ان کی سوچیں جو ہیں ایک آرگنائز فارم میں آ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں ایک کرائم انویسٹیگیٹ کرنے جاؤں گا تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک بڑا ویک ہماری انویسٹیگیشن میں پاکستان میں ایک سیگمنٹ ہے فالس کنفیشنز کا. فالس کنفیشنز ایسے آتے ہیں کہ وہ جب کوئی آتا ہے تو اس کو وہ تشدد کر کے یا جس بھی طریقے سے تھرڈ ڈگری میتھڈز یوز کرتے ہیں جنرلی یہی ایلیگیشن ہے. جی. تو وہ ایک تو اگینسٹ دا لا بھی ہے, آپ کسی کو تھرڈ ڈگری نہیں یوز کر سکتے. دوسرے وہ پھر جب جاتا ہے آپ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے کنفیس کر لیا تو وہ عدالت میں جا کے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی یہ بیان دیا گیا ہے, اور وہ پھر اس کو جوڈیشل اس پہ بھیج دیتے ہیں. تو وہ پھر انویسٹیگیٹر کا جو وہ ہے وہ کوئی وہ نہیں رہتا. اچھا, آپ کو ہم لوگ جب
پڑھاتے ہیں ہم جو نئی تھیوریز آئی ہیں ویسٹ میں، پیس میتھڈالوجی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا، جلدی مت کریں، آپ میتھڈالوجیکلی اس سے انٹرویو کر کے اور ایویڈنس کلیکٹ کر کے آپ ایسی سالڈ ایویڈنس دیں اپنے پروسیکیوٹر کو کہ جب وہ جج کے پاس جائے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے. تو سامنے والا اگر آپ کا سالڈ ایویڈنس ہے، سالڈ کنفیشن ہے، آپ نے صحیح طریقے سے اس سے کنفیس کرایا ہے اور آدمی نے دل سے کنفیس کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیونکہ جب سائیکلوجیکلی آدمی کنفیس کرتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، خاص طور سے وائٹ کالر کرمنلز جب وہ کنفیس کرتے ہیں اپنے کسی کرائم کو تو سائیکلوجیکلی شدید ریئیکشن ہوتا ہے اور کئی لوگ سوسائڈل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کو میرے بچے اسکول جائیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا، میری وائف جب اپنے دوستوں میں جائے گی یا رشتہ داروں میں جائے گی تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ اس وقت جب وہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے فیصلے کو تو ریشنلائز کر لیتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی مجرم جو ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. مجرم جو ہے اس نے انٹیلیجنٹ وہ آدمی ہوتا ہے جس نے حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے اور کمپیٹیٹیو وے سے اپنی سکسیس حاصل کی. جو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، وہ کرمنل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹریسز چھوڑ دیتا ہے. ہاں، اور وہ کرمنل ہوتا ہے، وہ ٹریسز چھوڑے یا نہ چھوڑے، ہی از اے کرمنل. مورلی وہ نچلے درجے کا آدمی ہے، وہ بہتر انسان نہیں ہے. بالکل بالکل، کیونکہ آپ اس کو انٹیلیجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ از ناٹ کریکٹ. انٹیلیجنٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو رولز سے پلے کرتے ہوئے اور وہ جس کی اخلاقی اقدار نہیں ہے، جس کی اخلاقی اقدار نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا کیس تو وہ لوگ جب جا کے ہم سب سے زیادہ کوشش اسی پہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نان کوہرسو انویسٹیگیشن میتھڈالوجی سکھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ ایک انالیٹیکل مائنڈ اگر ان کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے بائی دا اینڈ آف دا کورس تو وہ بڑا اچھا ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے کرائم سین انویسٹیگیشن میں پروفائلنگ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پروفائلنگ جو ہے سیریل یہ ایف بی آئی میں کانٹیکو میں ڈیولپ ہوئی تھی. بہیویئرل سائنسز یونٹ ان کا ایک بنا تھا اور انہوں نے سیریل کلرز پہ سے شروع کی تھی اور جا کے انہوں نے سیریل کلرز کو انٹرویو کیا اور کئی انہوں نے پروسیجرز بنائے. انہوں نے اپنی جو تھاٹس ڈیولپ کی اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک سیریل کلر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بلیک کمیونٹی تھی ادھر یہ کلیولینڈ میں وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ینگ بلیک بچے 12-13 سال کے وہ غائب ہو رہے تھے اور پھر وہ مرڈر ہو کے ملتے تھے. تو یہ ایکچوئل اسٹوری ہے، یہ ایکچوئل کیس سالو ہوا ہے. جو یہ بیہیویئر سائنس والے جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ وائٹ میئر تھا اور یہ زمانہ تھا لیٹ 80s کا. وہ ایسا وقت تھا کہ کالے جو تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وائٹ سپریمسٹ یہ قتل کر رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا، اور بلیک میئر تھا وہاں پہ، اور وہ گئے وہاں پہ اور جا کے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ وائٹ لوگ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قتل ہے یہ کوئی بلیک کر رہا ہے. تو بڑا بلیک میئر جو ہے نا وہ بڑا غصہ ہو گیا. وہ کہنے کہ تم وائٹ ہو تم اسی لیے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے تم یہاں پہ آ کے بلیکس کو، ہمارے بچے قتل ہو رہے ہو تم کہہ رہے ہو بلیک ہی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سائیکوپیتھ، ایک ہوتا ہے سوشیوپیتھ. تو ڈیٹیل میں جائے بغیر سائیکوپیتھ جو ہوتا ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے، وہ اپنا جو بھی ایکشن ہے وہ پلان کرتا ہے، اس کی ریکی کرتا ہے پہلے اپنے ٹارگٹ کو دیکھ کے اور پلان کر کے وہ جاتا ہے کیونکہ اس کو ملٹیپل انسیڈنسز کرنے ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے سوشوپیتھ, وہ ہوتا ہے کہ جس کو اسپر آف موومنٹ میں اس کو ڈیسیجن لینا ہے, کچھ ان کی کریکٹرسٹکس ملتی جلتی ہیں, وہ ایک ڈیٹیل ہے اس کی, مگر یہ کہ چھوٹے مثلا اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو سوشوپیتھ جو ہے وہ اسپر آف موومنٹ میں ہوتا ہے, جو سائیکوپیتھ جو ہے وہ, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیریل کلر یوزولی سائیکوپیتھس ہوتے ہیں بیکاز دے پلان, وہ پلان کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وائٹ آدمی اگر بلیک کمیونٹی میں گھومے گا تو وہ نوٹس ہو جائے گا. تو یہ ایک سیریل کلر کی جو بیسک کریکٹرسٹک ہے اس سے یہ میچ نہیں کرتی یہ بات, اٹ ہیز ٹو بی اے بلیک مین. اور دوسری چیز اس نے کہی کہ 13-14 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی وائٹ آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو ٹرسٹ نہیں کرے گا, خاص طور پہ جب بچے غائب ہو. اس چیز پہ اس نے اپنا کیس بلڈ اپ کیا, اور بڑا مشہور یہ کیس ہے گرین ریور کلر کا. تو آپ اس کو دیکھیں تو آخر میں وہ جو تھا وہ بلیک مین نکلا, اور اس کا ایک میوزک اسٹوڈیو تھا. وہ ایسے بچوں کو جس کو گانوں کا شوق تھا بلاتا تھا, اور ان کو وہ پھر لیور کر کے تو پھر وہ کہہ دیتا تھا ان کو. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرمنالوجی یوز کی ہے سائیکوپیتھ کی, تو دس از سم تھنگ وچ از کنسرنڈ وتھ سائیکالوجی کا ہی ایک یہ سبجیکٹ ہے اس کی ایک, اور اس کی ٹریننگ دیتے ہوئے کیا آپ کے پاس آپ کے جو یہ کورسز ہیں جو آپ لوگوں کو ڈگری کروا رہے ہیں پروگرام وغیرہ, اس کے اندر یہ سائیکوپیتھ کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح سوچتا ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سائیکالوجسٹ بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں جو ان کو یہ پڑھاتے ہوں؟ ہمارے پاس کرمنالوجسٹ ہیں جنہوں نے کرمنل سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے اس کی, جس میں ہم بڑا ڈیٹیل سے ان کو بتاتے ہیں کہ کیا پروفائلنگ پہ پاکستان میں اتنا کام اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے. ہم لوگ اب ریسرچ کرنے والے, جیسے یہاں پہ آپ کو سائیکوپیتھ ملیں گے, جیسے جاوید اقبال تھا, ہی واز اے سائیکوپیتھ, ہی واز اے سیریل کلر. وہ لیور کر کے بلاتا تھا, اس نے پلان کیا ہوا تھا, اس نے اپنے ویڈیو گیمز کی شاپ کھولی تھی. جیسے میں آپ کو ایک گرین ریور, اور اس میں آپ کو ایک انالوجی جو اس کی جو دکھا رہا ہوں کہ اس نے اپنا میوزک اسٹوڈیو کھولا تھا لیور کرنے کے لیے, اس نے ویڈیو گیمز کھولے ہوئے تھے. تو مقصد دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کامن چیز, کچھ ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اسٹڈی کریں, کسی بندے کو خوشحال ہے, وائٹ کالر کرائم کے اندر اکثر بات ہے وہ خوشحال ہے, اس کو شاید وہ جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی تو ایک سائیکوپیتھ ہی ہے جو بہت زیادہ منی امیس کرنا چاہتا ہے اور زیادہ اپنے بڑھانا چاہتا ہے آسائش, اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو ان اے وے ہی از آلسو اے سائیکوپیتھ, نہیں کہا جائے گا؟ اچھا, یہ بڑی آپ نے اچھا سوال کیا. جو بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹرم یوز ہوتی ہے وائٹ کالر کرائم کے لیے, کرمنلس کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشنل سائیکوپیتھ ہوتے ہیں. کنڈیشنل سائیکوپیتھ اس سے ہوتے ہیں کہ جب ان کا اپنا نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ, بیسیکلی ہو گیا, وہ اپنا جب وقت آتا ہے ان کو تو وہ جو ہے وہ روتھ لیس بن جاتے ہیں, پلان کر کے کرائم کرتے ہیں, وہ روتھ لیس بن جاتے ہیں. مگر عام دنیا میں دے آر ویری ایکسٹروورٹ, وہ لوگ ایسے بولنے والے ملنسار لوگ, اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ فار ایگزامپل احمد صاحب یا سعید صاحب یا کوئی بھی, یہ تو بڑے مزے کے آدمی تھے, یہ تو زبیری صاحب, یہ تو بڑے مزے کے آدمی تھے, ان سے تو میرا بڑا اچھا وقت گزرتا تھا, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے. کیونکہ فراڈ ایک ایسا کرائم ہے کہ جب وہ جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا, ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے فراڈ, کیونکہ جو لوگ یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے سسٹمز بنائے ہوتے ہیں, ان کو ہی اس کی ویریبلٹی ان پہ شک نہیں رہتا, میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا کر کون رہا ہے. ان کو لوپ ہولز بھی پتہ ہوتے ہیں نا سر, تو وہ لوپ ہولز کو ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں, جیسے انسائڈر ٹریڈنگ ہے. جی بالکل اس طرح کی چیز, تو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں. مگر کمنگ بیک ٹو جو میں آپ سے ہینیس کرائمس کی بات کر رہا تھا, ادھر پاکستان میں ریسرچز کی بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیں
ایک ابھی کراچی میں جو کیس ہوا ہے 100 بچیوں کو ریپ کیا اس نے، جو وہ جو ٹھیلے والا تھا یا وہ کر کے وہ لے جاتا تھا اپنے کوارٹر میں، ان کی ویڈیوز بناتا تھا، ملٹیپل ریپس کرتا تھا ان کے ساتھ، اور کسی کو نہیں پتہ چلا، 100 بچے ہمارے چلے گئے. تو پولیس کو میرے خیال میں ایک بیہیویئرل سائنس یونٹ بنانا چاہیے ہر صوبے میں، جو ڈیٹا بیسز ڈیولپ کرے، جو سائیکالوجسٹ پہ، کرمنالوجسٹ پہ کمپرائز کرتا ہو، اس میں شامل ہو، ایک ٹیم ہو ان کی، ایک بندہ نہیں ایک ٹیم ہو جو جا کے ان کو انالائز کرے، مختلف جو کرمنلز ہیں ان کو انٹرویو کرے، ان میں کامن چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور وہ جو کامن چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ سوسائٹی میں پھر آپ وہ دیکھیں کہ اگر اسی طرح کا ایک کرائم ہوا ہے. اب میں نے آپ کو ایک کرائم کی مثال دی امریکہ کی، اور ایک کرائم کی مثال دی جاوید اقبال کی لاہور کی، اور اس میں کتنی سملیرٹیز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھنا. جیسے جو سیریل کلرز ہیں وہ ہمیشہ پلٹ کے آتے ہیں کرائم سین کے اوپر، ہمیشہ آتے ہیں، ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے دیکھنے میں. جو سیریل کلرز ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹوکن آف، ایک پیس آف جو بھی سین ہے وہ رکھ لیتے ہیں. کسی کا بال کاٹ کے رکھ لی، انگلی کاٹ کے رکھ لی. جیسے ہتھوڑا گروپ وغیرہ کے لوگ آتے رہے ہیں، یا اس طرح کے لوگ بھی جو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ کرائم سین پہ مطلب ہے واپس جانے کے چانسز ان کے ہوتے ہیں. ہتھوڑا گروپ کا تو کئی ٹیررس سے ان لوگوں نے پھر جو وہ کیا تھا، ٹیررس آپریشن نکلا تھا کہ وہ صرف کیوس پھیلانے کے لیے وہاں پہ رینڈملی وہ کر رہے تھے. مگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرائم سین پہ آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں زینب کا جو ریپسٹ تھا، وہ وہیں پہ لوگوں کے ساتھ مل کے ڈھونڈ رہا تھا اس کو، وہ ان کے ساتھ ہونا، اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنے حد تک پولیس کو پتہ چل گیا ہے یا کیا ہو گیا. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو ہمیں کرائم سین پہ ہمیشہ. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ آپ نے تو ماشاء اللہ سینکڑوں کے حساب سے اس طرح کے کیسز کو خود پرسنلی ڈیل کیا ہے، کہ جو انفارمنٹ ہے وہ موقع سے ہی کسی کو اگر پروٹیکشن دی جائے تو ود ان دیٹ آرگنائزیشن یا دیٹ ویسینٹی اور اس کرائم سین سے کوئی بندہ ایسا مل سکتا ہے جو آپ کو ایک یوزفل انفارمیشن دے جب آپ انویسٹیگیشن کریں؟ سر جب آپ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ریپو بلڈنگ جو ہے نا از آف پرائم امپورٹنٹ. آپ کو اپنی ریپو ایسے بلڈ اپ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انٹرویوئنگ سکل ہے بہت اہم، کہ پہلے آپ جس کا انٹرویو کر رہے ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ ریپو بلڈ کریں اور اس کا کانفیڈنس بلڈ کریں. یہ بھی آپ سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں، ریپو بلڈنگ ہم سکھاتے ہیں. ریپو بلڈنگ سر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کرائم ہو رہا ہے. جو انسائڈرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرائم ہو رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ میرا مینیجر جو ہے اس کے پاس ایکس سپلائر آ کے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کچھ چکر ہے، صاحب نے آج نئی گاڑی خریدی ہے، بیگم صاحب بینک کی پارٹی میں آئی تھیں اور وہ جو تھی اتنے جویلری پہنے ہوئی تھی. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات، صاحب نے آج کل تک وہ کیمی بھی نہیں پہنے کہ ویسے آج وہ دیکھ رہے کہ وہ جو ہے وہ رولیکس پہنے ہوئے گولڈ کی. فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ریپو بلڈ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انونیمٹی مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو وہ پھر وہ آپ کو نا انفارمیشن دیتے ہیں، بڑی یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کا ایز این انویسٹیگیٹر ظاہری بات ہے. اب ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں وہ کرائم وہ آرگنائزیشنز میں نہیں جاتے، وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ریپو بلڈنگ آپ پریشر انوائرمنٹ میں نہیں ڈیولپ کر سکتے، مشکل سے ہوتی ہے. آپ کو لوگوں کا کانفیڈنس گین کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے آفس سے اور بند کمرے سے اور ایئر کنڈیشن ماحول سے نکل کر اس علاقے میں اگر جا کے خود
ریچ کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ انویسٹیگیشن کر پائیں. یہ بڑا ہائیلی ٹیکنیکل سارا شعبہ ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو نیچرلی اس کے لیے کوئی سافٹ ویئرس ایسے ہوں گے, کچھ ایسے پروگرامز ہوں گے جن کو آپ کو یوز کرنا ہوتا ہوگا, اور اس کے اوپر ایکوپمنٹ کوئی بہت سارا چاہیے ہوتا ہوگا, اور اس پہ کافی سارے پیسے بھی اٹھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو متعلقہ ایجنسیاں ہیں جو یہ موسٹلی انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں, کیونکہ ہمارے نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انویسٹیگیٹرز کا ابھی تک رواج نہیں ہے, جو کہ بیرون دنیا میں بہت ضروری ہے کہ آپ آؤٹ سورس کریں, وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ جو ہینڈی کیپ ہے کہ ان کے پاس جو ضروری ایکوپمنٹ ہے وہی نہیں ہے, اور وہ اگر اس سے کیا اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی ان کی اس کا نہیں ہے, تو وہ کیسے یہ کر پائیں گے اتنا, کیونکہ جو کرائم کرنے والا ہے وہ ہمیشہ آپ سے 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے. اب اگر آپ اس سٹیج تک نہیں ہیں تو اس کو پکڑنے کے لیے مشکل ہو جائے گی. جی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوشش تو کرتی ہیں. کئی لوگ جو ہیں کوئی آسٹریلین فیڈرل پولیس سے ٹریننگ لے رہا ہے, کوئی FBI سے ٹریننگ لے رہا ہے یہاں پہ, کوئی جو ہے وہ کورین سے ٹریننگ لے رہے ہیں کبھی. تو مگر مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی افیکٹو ہے یہ ٹریننگز جو ہیں, وہ کتنی حد تک یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو کیونکہ سسٹم ویک ہے. اب یہ سمجھیں کہ اگر اپارچونیٹی ہوگی تو لوگ فراڈ کریں گے, تو اگر ایک انویسٹیگیٹر کو اپارچونیٹی ہوگی وہ بھی فراڈ کرے گا, اگر ایک گورنمنٹ آفیسر کو اپارچونیٹی ہوگی وہ بھی فراڈ کرے گا, اگر ایک عام شہری کو اپارچونیٹی ہوگی وہ بھی فراڈ کرے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پھل والا ہے, اپنی پھلوں کی ریڑھی وہ چھوڑ کے چلا جائے 2-3 گھنٹے کے لیے, تو واپس آئے تو شاید اس کو اگر وہ سیب بیچ رہا ہے تو بہت کم سیب ملے, کافی سیب چوری ہو چکے ہوں گے وہاں پہ. تو یہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی اگر آپ اپارچونیٹی دیں تو لوگ فراڈ کرتے ہیں, تو اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو ابھی جب تک ہم سسٹم نہیں بناتے, میں نہیں سمجھتا کہ افیکٹولی آپ کسی چیز کو پرسو کر سکتے, خاص طور سے وائٹ کالر کرائم. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لا اور رولز کے اندر بھی ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کچھ کمی ہے, اور بہت سارے لاز ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور اس میں کنٹرڈکشنز بھی ہیں, ہمیں اس ایسپیکٹ پہ بھی کام کرتا ہوں. اسپیشلی ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں ضرور آتی ہے, جہاں پہ کراس بارڈر کوئی اس طرح کا جرم سرزد ہوا ہے, وہاں پہ تو آپ کو دوسرے ممالک کا تعاون چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے جو پروٹوکولز ہیں شاید ہم نے سائن نہیں کیے ہوئے, ہمارے کانٹیکٹس نہیں ہیں, تو ایک بندہ جو جرم کر رہا ہے وہ اگر آپ کے بارڈر سے بیونڈ چلا جاتا ہے تو اس میں انٹرنیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ تعاون چل رہا ہے, اور بہت سارے لوگ سیف ہیونز پہ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو پکڑ نہیں پاتے ہیں اور ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. وائٹ کالر کرائم میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو ہینیس کرائم ہیں, جیسے ایک فیملی ادھر مرڈر کر کے ادھر آ گئی, یا ادھر مرڈر کر کے دبئی چلے گئے, سعودی عرب چلے گئے, اس ٹائپ کی پروٹوکالز ہیں. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے غبن کر کے یا بڑی کرپشن کر کے, کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے, کوئی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کوئی کہیں ہوتا ہے. آج کل ایک بڑا لائیو کیس ہے, بڑی ہمارے اس کے اوپر مجھے پتہ ہے آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, یہ جو سولر انرجی کا اتنا بڑا جو ہے نا ایک فراڈ ہو گیا ہے یہاں پہ. ہم اسے بالکل بھی درست طور پہ جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک ہی وقت میں 15 ممالک کے اندر جو ہے جو چائنا سے منگائے ہوئے سولر پینل تھے, جو کچھ چائنا سے ڈائریکٹلی آئے, کچھ سنگاپور کے تھرو آئے ہیں, بالکل پیپل آف نو سبسٹنس جنہوں نے اکاؤنٹ وغیرہ جو کھولے ہیں ان کی یہاں پہ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی, اور وہ جب اتنے ممالک میں پیسہ لانڈر کر کے لے گئے ہیں اور وہ اربوں روپے کا معاملہ ہے, تو یہ بتاتا ہے کہ کتنے انکیپیسیٹیٹڈ ہم ہیں, ایونچولی کتنا بڑا لاس ہو گیا ہے, اور کوئی ایجنسیز کا اور ڈپارٹمنٹس کا بھی آپس میں تعاون نہیں رہا اس پہ. دیکھیں, جو ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہے اس میں 2 اسپیکٹ ہے, ایک امپورٹ کا اور ایک ایکسپورٹ کا. جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں امپورٹ بیس منی لانڈرنگ ہے. امپورٹ بیس منی لانڈرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی چیز مہنگی خریدتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا پیسہ وائٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ نے جو وہ پیسہ ہے وہ بینک سے لون لے کے باہر بھیج دیتے ہیں,
اور آپ اس کو منگا کے یہاں پہ بھلے سستا بھیج دیں، مگر آپ شو یہی کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو پیسہ جو ہے میرے پاس مثلا چیزیں بیچ کے آیا ہے اور یہ میں نے بینک کو دیا اور مجھے لاس ہو گیا اور وہ پیسہ ختم ہو گیا، مگر وہ ایکچولی پیسہ جو ہے وہ باہر چلا گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایکسپورٹ بیس منی لانڈرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ یہاں سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں مگر سستی بیچ رہے ہیں، لاس پہ بیچ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے باہر لے رہے ہیں۔ ہم نے وہیں پہ ایک شیل کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ جو آپ نے باہر سے جو آپ نے پیسہ لیا ہوا ہے، جیسے آپ نے امپورٹ سے باہر بکوایا تھا، وہ آپ ادھر جمع کر کے تو پھر آپ یہاں سے پیسے بھیج واپس، آپ کا پیسہ وہیں پہ جمع رہتا ہے، جو آپ کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے، آپ کے باہر ایک فنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک اور چیز یہ تو امپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگی چیز خریدتے ہیں اور ایکسپورٹ میں یہ ہوتا ہے آپ سستی چیز بیچتے ہیں۔ آج کل ایک اور بڑا سیکٹر جی بز ورڈ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی کی بات ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش چند ممالک میں ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ان میں سے ایک ہے کہ ابھی نئے لاز بنائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس میں کتنی بڑی یہ اکنامک فیکٹر ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ اس میں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے اور اگر اس کو کیا ریگولیٹ کر پائیں گے، کیا یہ سینٹرل بینک کے انڈر آتا ہے؟ کیونکہ ایز فار ایز آئی نو اونلی 5-6 کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ریگولیٹ ان سے بھی نہیں ہوا۔ پاکستان ابھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس کے اندر بھی یہ اس حد تک ہم جا رہے ہیں، کتنا پیسہ انوالو ہے کہ آئی نو اٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ اب تو بہت سارے لوگ جو ہے رشوت جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں لیتے ہیں، کئی لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کا پیسہ جو ہے وہ فراڈ کی نظر ہو گیا ہے۔ وہ کس کو جا کے رابطہ کریں، کس طرح سے اس کو ڈگ آؤٹ کریں، تو یہ تو آپ کا ایک ایریا ہے جس کے اندر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نئی فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر لیجسلیشن پراپر ہے، کیا ٹریننگ پراپر ہے، کیا ہم اس کو کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ آج کل ایک نیا فیشنیبل ورڈ جو ہے نا پاپولر ہو گیا، اور فیٹف سے ہم نکلے ہیں، ان کی کچھ کنڈیشنلٹیز تھیں وہ مختلف محکموں نے پوری نہیں کی، جیسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ فراڈ ہوا ہے سولر پینلز کا، اس کے اندر تو سیدھی وائلیشن بینک نے کر دی ہے کہ ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ کھول لیے، وہ ان کا کوئی انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس ہی نہیں کی، تو فیٹف نے ہمیں گرے لسٹ سے نکالا ہے، کچھ کنڈیشنلٹیز تھیں۔ کیا ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم فالو اپ صحیح کریں؟ کیونکہ آج کی دنیا میں بے شک یہ سیاسی طور پہ بھی ہوتا ہے، لیکن خطرہ تو یہ ہے کہ ہم پھر گرے لسٹ میں نہ چلے جائیں اگر ہم فالو اپ نہیں کر رہے۔ وہ کوئی سیریس اس کے اوپر جو ہے نا فالو اپ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے درست فرمایا۔ اصل میں جو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ کسی ایسی اکانومی میں جہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہو بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ورچوئل اسیٹس جو ہیں آپ کے، ابھی کچھ قانون سازی کی کوشش تو ہو رہی ہے، میرے خیال میں ابھی تک اسمبلی سے اپروو نہیں ہوا ہے وہ، تو وہ جب سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے، مگر ابھی تک جو آپ ہے وہ صرف فارن کرنسی ایکٹ کے تھرو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی فارن کرنسی بیچنے یا خریدنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، ایک تو یہ چیز، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سیٹ آف رولز اور کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز چاہیے سوسائٹی میں۔ تو وہ جو ہے کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ ایکسچینجز جو ہیں وہ دبئی میں کام کر رہے ہیں اور اس میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پریزنٹ اکنامک کنڈیشن میں یہ ایک اچھی چیز ثابت ہوگی، مگر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے دماغ میں کیا ہے، وہ کیا چیز سامنے لے کے آتے ہیں۔ ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے ہم سٹیک ہولڈرز کے اندر ڈیبیٹ کیوں پازیٹیولی نہیں کراتے؟ ہم اکثر کٹ پیسٹ کرتے ہیں، چھاپا لگاتے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہے، اور پھر ایک بری لیجسلیشن ہو جاتی ہے جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری اسمبلیوں میں تو ہاتھ کھڑے کر کے قانون پاس کر دیتے ہیں۔ کیوں نو از دی اسٹیج آئی بلیو کہ وہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ ہم برا لا بنائیں، اس سے سب لوگوں کی رائے لے لیں، کیونکہ آفٹر آل قانون جو ہے وہ پاکستان کے سب لوگوں کے لیے بن رہا ہے اور یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ماضی کے برے لاز کی طرح ایک اور برا لا تو نہ لے آئیں ہم۔
ہاں ہونی تو چاہیے بہت ساری چیزیں، مگر اب دیکھیں کہ کس وقت ہوتی ہیں. جی دیکھیں، آپ ہر سال اپنے فورم پہ ایک بڑی کانفرنس کرواتے ہیں اور وہ ساری انہی موضوعات پہ ہوتی ہیں. تو اس دفعہ بھی جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر یہ موضوع آپ کو رکھنے چاہیے. یہ آج کل کے بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں، تو سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلائیے، لیٹس ڈیبیٹ اٹ، وہاں پہ بھی یہ بات کریں ضرور. ہمارے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے لاہور گیزن یونیورسٹی میں، جس کا ٹاپک ہے کہ افیکٹونیس آف اور رسک ایسوسیٹیڈ ود ورچوئل کرنسیز ان ڈیولپنگ اکانومیز. تو وہ ہم پاکستان بھی ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تھرڈ ورلڈ میں. تو اس میں بیسیکلی سارے ایسی کنٹریز کے اندر جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور ریٹ آف کرپشن ہائی ہوتا ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے اس وقت مثلا نیچے سے 30 یا 14 مثلا ٹاپ باٹم 40 کنٹریز میں سے ایک ہے جو انڈیکس ہے آپ کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. تو اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ رسک لینے کو تیار ہیں کیا، اور خاص طور سے جب ہم لوگ اس وقت لون پہ ریلائی کر رہے ہیں. ہمارا جو سارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ لونز کے اوپر ہے، ورنہ ہم لوگوں کو شارٹیج ہو جائے گی. ہمارے ڈالرز نہیں ہوتے کہ ہم کوئی امپورٹ کر سکیں، ہم کوئی چیزیں خرید سکیں باہر سے. ہم امپورٹ بیس اکانومی ہے، ہمیں ڈالر ارن کرنے ہی کرنے ہیں. تو ابھی ہم سفیشینٹ ڈالر نہیں جنریٹ کر پا رہے، تو ہم لونز لیتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں. ہم پھر ان کو رول کرتے رہتے ہیں. ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. انٹرسٹ جو ہے آلموسٹ ہماری جی ڈی پی کا 50% کے قریب ہے انٹرسٹ ہی جو آپ پے کا. تو بڑی اس میں ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. جو پیسے باہر سے آتے ہیں وہ بڑے ویلیوبل ہیں، وہ ہمیں واپس کرنے ہیں. وہ ہمیں واپس کرنے ہیں کہ وہ پروجیکٹس میں نہیں لگیں گے اور وہ ورچوئل ایسیٹس کے تھرو باہر چلے جائیں گے. تو پاکستان کا لانگ ٹرم ڈیمیج ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں. تھینک یو سو مچ کوکب صاحب. آئی اینڈ اپ بینگ مچ وائزر. لیکن آپ کے پاس تو ایک علم کا خزانہ ہے، اور کسی ایک موضوع پہ بھی بات کریں گے تو گھنٹوں بات کرتے ہیں، تشنگی پھر بھی رہ جاتی ہے. لیکن آج ایک انٹرسٹنگ موضوع پہ بات کی. اس بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. گفتگو تو جاری رہے گی کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، کہ جو اگر وہ یہ ایجوکیشن لیں، اور کیوں آپ کے پاس ان کو بھیجنا چاہیے، اور آلریڈی جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کا مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنے چانسز ہیں کہ یہ والی ایجوکیشن جو ہے وہ لی جائے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں ایک نئی لہر آ رہی ہے اینٹی کرپشن کے خلاف. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. جو کرپشن ہے آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. جو پروجیکٹ آپ کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، آپ کے صحت کے لیے بننے چاہیے، وہ پیسے جو ہیں وہ کرپٹ حکمرانوں کی جیب میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے دیکھیں. آپ سری لنکا میں دیکھ لیں، آپ ابھی نیپال میں دیکھ لیں، آپ اور جگہوں پہ دیکھ لیں. ابھی برازیل میں ہنگامے ہو رہے تھے، انہوں نے پروٹیکشن کرنے کی کوشش کی. تو دنیا بھر میں ابھی اس چیز کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کو پھر فورینسک اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوں گے کارپوریٹس میں، بینکوں میں، کانگلومریٹس میں، اور پھر اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں. تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل فورینسکس کی کوئی 3 ملین اس وقت جابس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جس کو لوگ جا سکتے ہیں. اور اب اے آئی کے ساتھ اگر آپ سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیں تو ان کی افیکٹونیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دونوں سیکٹرز میں، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، دونوں میں ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں. اور آبویسلی جو کرائم سین انویسٹیگیشن ہے، آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں، جو ہینڈز آن جن کا ایکسپیرینس ہو. یونیورسٹی سے جب نکلیں تو انڈسٹری اور اکیڈمیا کا ڈفرینس نہیں ہو، ان کو آپ کا کام آتا ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہماری جو تینوں فیلڈ ہیں، ایک میں یہ چیز سمجھتا ہوں، آپ کا 1 منٹ اور لوں گا، کہ ہم لوگوں نے کرمنالوجی کو ایک فیزیبل چیز بنا دی ہے. کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ جو
HEC نے ریکمینڈ کیا تھا 2012 کا نصاب، وہ ابھی تک پڑھا رہی ہیں. اب اس کو اب 2012 میں اور 2025 میں کرائم کی جو نیچر ہے وہ بدل گئی ہے. ہم کو کرائم کو کلاسیفائی کرنا ہوگا اور ہر کلاسیفیکیشن کے لیے الگ اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہوگی ایز کرمنالوجسٹ، اور پھر اس کو ہم جو ہے ایک اس کو ایک اچھے افیکٹو رزلٹس اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور یوزولی جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو فوراً جاب مل جاتی ہے کسی بھی فیلڈ میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو.